ناظرین خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالمین جمع ہے عالم کی، آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوق کو بھی عالم کہتے ہیں۔ ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اس سے مراد کل مخلوق ہے، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ امام رازی تفسیر کبیر میں ایک سے زیادہ عالم کے وجود کو بعید از قیاس نہیں گردانتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہے۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہے۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ 80,000 عالم میں 40,000 خشکی اور 40,000 سمندر ہے۔ صاحب تبیان القرآن لکھتے ہیں کہ ان تمام اقوال میں صحیح یہ ہے کہ اللہ کریم کے سوا ہر موجود عالم ہے اور مخلوق عالم میں شامل ہے۔ عالمین کی کل تعداد تو صرف اللہ کریم کو ہی معلوم ہے، کیونکہ اللہ کریم کے لشکروں کو صرف وہی جانتے ہیں۔ قطع نظر اختلاف روایت وہی کریم ذات ہے جو تمام مجموعہ خلائق کو اپنی مہربانی اور فضل سے نہ صرف عدم سے وجود میں لانے بلکہ محض اپنی کریمی اور محبت سے ان کی تمام غرض و غایت کو درجہ بدرجہ آگے بڑھا کر اوج کمال تک پہنچانے کا بھی اعلان فرما رہے ہیں۔ تفسیر فیوض الرحمان میں ہے کہ اس ذات کی رحمت عامہ ہے کہ کوے کا بچہ جب انڈے سے باہر نکلتا ہے تو وہ سرخ گوشت کی طرح ہوتا ہے۔ ماں اسے آگ کی چنگاری سمجھ کر چھوڑ جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مچھر اسے آگ جان کر پروانہ بن کر خود اس کے منہ میں گرتے ہیں اور لقمہ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بالوں پر اگاتے ہیں۔ اس وقت اس کی ماں اسے اپنی پرورش میں لے لیتی ہے۔ اس پر رحمت عامہ کا کرشمہ دیکھ کر کہا گیا، یا رزاق الغراب فی امہ، اے پروردگار کوے کے بچے کو آشیانے میں پالنے والے۔ یہ کاروان کائنات اپنے اندر کروڑوں راز سنبھالے ہوئے ہے۔ بہاروں کے حسن کی دل نوازی، صحراؤں کی پنہائی، سمندروں کی کوہ پہ کر موجیں اور ان کا جلال، پھولوں سے لدے قافلوں کا معین وقت پر آنا اور آسمان کے نیلے دامن پر تیز رفتار بادلوں کے رتھوں کی گڑگڑاہٹ، ایک طرف ذات کے تصرف کلی کی شاہد ہے اور دوسری طرف اس پیکر بے ثبات پر لطف عمیم کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کریم رب کی رحمت اور کرم کی ایک مثال ہے کہ اس نے انسان کے لیے ایسی زمین فرش پیدا کیا جو نہایت متوازن ہے، نہ پانی کی طرح نرم کہ قرار نہ ہو سکے اور نہ پتھر کی طرح سخت کہ انسان کو کام میں لانے کے لیے تکلیف سے گزرنا پڑے۔ آسمان کو ایسا مزین اور خوشنما چھت بنایا جس کو بار بار دیکھنے سے بھی طبیعت پر خوشگوار اثر قائم رہے۔ پھر آسمان سے پانی کا برسنا جو جمادات و نباتات کے اگانے کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ اس سے قسم قسم کے پھل اور میوہ جات تسکین آدم کے لیے جنم لیتے ہیں۔ یہ کریم ذات کی انسان سے محبت پر بھی دلیل ہے کہ اس نے تخلیق آدم سے پہلے اس کی جسمانی، جمالیاتی اور معاشرتی آسودگی کے لیے چیزوں کو ان کی بہترین تخلیقی سطح پر پیدا کیا، جہاں اس کا بندہ نہ صرف ان سے استفادہ کر سکے بلکہ کم سے کم تکلیف اٹھائے۔ اصل میں تعریف کے قابل وہی خدا ہے جسے تم مانتے ہو، اور اسی نے تاریکیوں میں نور پیدا کیا ہے۔ بغیر ستون اور کسی کجی کے بغیر آسمان کو بنایا، سورج چاند رکھے، ہوا کے دوش پر بادلوں کو رکھا اور آسمان میں کشادہ راستے رکھے۔ خلقت عالم کے بارے میں امام مسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین کو ہفتے کے دن، پہاڑوں کو اتوار کے دن، پیر کے دن درخت، منگل کے دن مکروہ چیزیں، بدھ کے دن نور، جمعرات کے دن مویشی اور جانور پھیلائے، اور مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری ساعت تک
آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کریم ذات کی تخلیق کردہ زمین پر زندگی کے آغاز سے پہلے باہمی انحصار کے توازن، ہم آہنگی اور تعاون باہمی نے پوری کائنات میں قوانین فطرت کو جنم دیا اور پروان چڑھایا، جن کے تحت تمام کہکشائیں، ستارے، سیارے اور مختلف سیاروں پر زندگی گزارنے والی مخلوقات اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں اور باہمی انحصار کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ کائنات کی اس شکل و صورت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے: اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ تمام آسمانی کائنات اور زمین ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا اور ہم نے ہر زندہ چیز کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ بگ بینگ کے بعد موجودہ کائنات کے بنیادی عناصر یعنی زمین و آسمان کے مابین باہمی توازن کے قوانین کا ارتقاء کیسے ہوا، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں مختلف آیات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ ذات آسمان کی طرف متوجہ ہوئی کہ وہ اس وقت دھواں تھا، پھر اسے اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں باہمی انحصار کے توازن کے لیے خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ ان دونوں نے کہا ہم فطری نظام کے تحت خوشی سے حاضر ہیں۔ مزید برآں تخلیق سما کی ایک بنیادی وجہ قرآن حکیم میں یہ بیان فرمائی: ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور وہ ان نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ پھر 2 خاص مراحل میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کے احکام اس میں بھیج دیے، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے رونق بخشی اور اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ یہ انتظام ہے زبردست اور علم والے رب کا۔ اسی طرح زمین اور پہاڑوں کے باہمی تعلق کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں بیان فرمایا: اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں زمین حرکت کرتے ہوئے انہیں لے کر کانپنے لگے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پا سکیں۔ اور پھر دن رات سورج چاند کے ارتباط کو ان الفاظ میں واضح فرمایا: اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو بھی۔ تمام آسمانی کرے اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں زمینی معدنیات اور فصلوں کا راز اس تدبیر سے منکشف فرمایا گیا، اور اس نے اس زمین کے اندر بڑی برکت یعنی قسم قسم کی کانیں رکھیں، اور اس میں اس کی نعمتیں 4 مراحل میں رکھی جو ہر طلبگار کے لیے برابر ہیں۔ زمین ابتدائی طور پر بے انتہا گرم تھی اور اس پر کسی قسم کی فضا موجود نہ تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی اور چٹانوں سے نکلنے والی گیسوں کے اخراج سے اس کے چاروں طرف ہوا کا ایک غلاف چڑھ گیا۔ زمین کے ابتدائی دور کی فضا ہرگز اس قابل نہ تھی کہ ہم اس میں زندہ تک رہ سکتے۔ اس میں آکسیجن بالکل نہیں تھی، بلکہ ہائیڈروجن سلفائڈ جیسی زہریلی گیسز تھیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے زندگی کچھ ایسی ابتدائی حالتوں میں پیدا کی تھی جو سمندروں میں ہی پنپ اور پروان چڑھ سکتی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دوران میں ایٹموں کے ملنے کے نتیجے میں ایسی بڑی بڑی ساختیں پیدا ہونے لگ گئی ہوں گی جنہیں میکرو مولیکیولز کہا جاتا ہے، اور وہ امر باری تعالیٰ سے سمندروں میں موجود دوسرے ایٹموں سے ایسے ہی مزید ساختیں پیدا کرنے کے قابل ہو گئے ہوں گے۔ نئے مولیکیولز نے مزید مولیکیولز کو جنم دیا، اور یوں اللہ رب العزت نے زندہ اجسام کی خودکار افزائش نسل کو وجود بخشا۔ زندگی کی ان ابتدائی شکلوں نے بہت سے زہریلے مادے تحلیل کر دیے اور آکسیجن کو جنم دیا۔ یوں آہستہ آہستہ فضا ان ترکیبی عناصر میں تبدیل ہوتی چلی گئی جو آج روئے زمین پر بکثرت پائے جاتے ہیں، اور اس نو ترکیب شدہ فضا نے زندگی کی اعلیٰ اقسام، حشرات، مچھلیوں، ممالیہ جانوروں اور بالآخر اشرف المخلوقات
نسل انسانی کو ترقی پذیر ہونے کا موقع فراہم کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کرۂ ارضی کی خلافت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم ذکر کر رہے تھے کائنات کی تخلیق میں پانی کے کردار سے۔ اس عنصر تخلیق کی وضاحت بھی قرآن نے کر دی ہے، جس میں اس امر کی صراحت ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا ہے، بلکہ زیریں اور بالائی کائنات کی تخلیق کے وقت بھی ہر سو پانی ہی پانی تھا۔ ارشاد ربانی ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا، اور اس سے قبل اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر پانی کا جملہ مظاہر حیات پر مقدم ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے عالم مادی میں صرف پانی تھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی زندگی کی نمود پانی سے کی، کیا وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ زمین پر زندگی کے آغاز کے ابتدائی زمانے میں بھی زندگی کے آثار اور مظاہر خشکی پر نظر نہیں آتے، بلکہ صرف پانی میں نظر آتے ہیں۔ زمینی زندگی کا آغاز پانی سے ہی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا سے اب تک زمین کا غالب حصہ پانی پر ہی مشتمل ہے۔ ابھی تک زمین کا 29% حصہ خشکی پر مشتمل ہے، اور باقی 2/3 سے بھی زیادہ حصہ پانی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں آج سے صدیوں قبل جب کوئی ان حقائق کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس حقیقت کا اعلان کرتے ہوئے سوال کیا گیا، کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہ وہ چیلنج ہے جسے منکرین حق تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، مگر یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مسلمان اسکالرز خود تفسیر اور سائنسی علوم و تحقیقات سے کما حق ہو آگہی حاصل نہیں کریں گے۔ دور جدید کے ان سائنسی حقائق اور انکشافات کا بغور مطالعہ کیے بغیر قرآن مجید کی عظمت و حقانیت کے ایسے ہزاروں گوشے ہماری نظروں میں آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ انسانی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے اللہ کریم نے اپنے ذمے لے کر انسان کو گویا یک گنا فرصت عطا فرما دی۔ اس میں شک نہیں کہ انسان میں جسمانیت، حیوانیت اور ملکیت سب کچھ موجود ہے، اور ان سب خوبیوں کے لوازمات جیسے زمان و مکان، کھانا پینا اور تسبیح و تحمید، جسمانیت و حیوانیت اور ملکیت تینوں انسان کے ارد گرد گھومتی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ انسان کل کائنات کے حقائق لطیفہ کا مجموعہ ہے، اور سب مخلوقات انسان کی خادم اور انسان سب کا مخدوم ہے۔ دنیائے انسانیت کا یہ عظیم الشان اعزاز و نظم دامن نبوت سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن افراد کا رابطہ بارگاہ نبوت سے قائم نہیں ہوا، وہ حیوانیت اور بہیمیت کے گڑھوں میں جا گرے۔ نبوت انسان کی روحانی ضرورت ہے۔ اس کریم رب نے انسان کو زمین پر بھیجتے وقت اپنے لطف بے پایاں اور لامحدود کرم کا اظہار یوں فرمایا تھا، اما یاتینکم کے الفاظ سے انسان کو تسلی دی، کیونکہ زمین پر اس کا مقابلہ ایک عدو مبین کھلے دشمن سے تھا، جس کو نہ صرف لمبی زندگی بلکہ قوت سے نوازا تھا۔ ہدایت انسانی کا کام انہی انبیاء اور رسل سے ہوا۔ شیخ سرہندی لکھتے ہیں کہ امام رازی نے فرمایا، نبوت کے لیے جن افراد کا انتخاب ہوتا ہے ان میں اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں اور قابلیتیں رکھی جاتی ہیں۔ انسانیت کا وقار انہی نفوس قدسیہ سے ہے، اس لیے تمام کمالات یہاں درجہ کمال پر نظر آتے ہیں، ان کی صفات مخلوقات سے جدا ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کریم کی ذات، صفات اور آخرت کے حقائق کو
جس طرح جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ انبیاء اقوال و اعمال کی وہ صحیح ترین میزان ہوتے ہیں جو ہر معیار پر پورے اترتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبوت وہ سفارت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ان کے دنیاوی اور اخروی امور میں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جاری ہوتی ہے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ متکلمین کے ہاں منصب نبوت پہ فائز ہونے والی شخصیت کی ذمہ داریاں اور تعریفات کا خلاصہ اس انداز میں فرماتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کو فلاں قوم یا تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، میری طرف سے احکام پہنچا دو، یا اس طرح کے دیگر الفاظ جو ان معنی پر دلالت کرتے ہیں، مثلا میں نے تجھے فلاں کی طرف مبعوث کیا اور تم ان کو خبر دو۔ یہ مقام ذاتی استعداد اور چلہ کشی کا نتیجہ نہیں، بلکہ صرف رحمت و فضل الہی ہے جس کی وضاحت فرمان باری تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ نبوت سے مراد وہ قرب الہی ہے جس میں شائبہ ذلیت کی آمیزش نہیں، اور اس کا عروج حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور نزول خلق کی طرف۔ نبوت انسانیت کے لیے رحمت خداوندی ہے، عرفان الہی میں عقل کی نارسائی ہے اور حق تعالیٰ کے کمالات کا ادراک کرنے سے عاجز۔ عقل توحید کی دولت عظمیٰ کے اس بات سے قاصر ہے اور ان ہستیوں کی رہنمائی کے بغیر راستہ نہیں مل سکتا۔ ابتداء لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن پھر وہ اس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ کریم نے ان کی طرف بشارت اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا، میں نے اپنے بندوں کو حنیف موحد پیدا کیا، پس شیطان نے ان کو دین سے گمراہ کر دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ اس نے ان پر حرام کر دی۔ پیغمبری کیوں ضروری تھی؟ اس سوال کا جواب ایک دوسرے پہلو سے قرآن سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں وارد حضرت انسان کے کچھ القابات بڑے غور طلب ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ جھگڑالو ہے، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ قرآن کا یہ طرز تخاطب انسان کی جسمانی کم ہمتی کے علاوہ اس کی فکری یولیدگی کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ اب ایک طرف یہ کمزور وجود ہے اور دوسری طرف وہ ذات جس کی ابتدا کی کوئی خبر ہے اور نہ انتہا کی، حواس خمسہ جس کے فہم و ادراک سے عاجز ہے کیونکہ اس کا اپنا اعلان ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ اس ذات کا تقاضا ہے کہ یہ کمزور وجود میری کھوج کرے، اپنے فکری اثاثے کو بروئے کار لائے اور کائنات میں بکھری جا بجا نشانیوں سے میرا ادراک پا کر تسلیمات کے اعلیٰ مدارج طے کرے۔ بات اگر یہیں ختم ہو جاتی تو یہ تقاضا اور یہ مانگ شاید قرین انصاف نہ لگتا، اور یوں بے بسی کا ایک جواز پیدا ہو سکتا تھا کہ حادث قدیم کو اور ایک بے مثل کی تلاش کیسے ممکن ہے۔ نور معرفت جس کو ہم عقل یا قوائے تعقل و فکر بھی کہہ سکتے ہیں، گو ایک دھیمی آنچ کی طرح ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اسے بھی شعلہ جوالہ بننے کے لیے ایک نور ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہی نور ہدایت دے کر اللہ کریم نے انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دوزخ میں گرنے سے روکیں۔ مادہ پرستی اور ٹیکنالوجی کی چکا چوند میں ان ہستیوں سے اور ان کے پیغام سے ہمارا تعلق معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر پریشانیوں کی دلدل سے نکل نہیں پا رہے۔ تہذیب نو کی جادوگری نے ہم پر اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سراب ہے، فریب نظر ہے، یہ اسیری ہمیں بھاتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کریم کے ان فرستادہ بندوں کو جانا جائے، ان کے پیغام کو سمجھ کر ان سے اور اپنے خدا سے تعلق استوار کیا جائے کہ ہماری فلاح اس کے علاوہ کسی اور نظام میں ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، کثیر الانواع تجربات کے باوجود ہمارا پورا نظام
شکست و ریخت کے نہ رکنے والے طوفان میں گھر چکا ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام آدم سے خاتم تک اسی سلسلے کی کوشش ہے جس میں ہم ان انبیاء کرام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے، اس سے استفادہ کریں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ یوں یہ سلسلہ سید الانبیاء تک پہنچے گا، اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر قرآن و حدیث اور جید تاریخی سرمایہ کی روشنی میں گفتگو کا ایک طویل سلسلہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آئندہ کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کن مراحل اور لمحات میں کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و شباہت کیسی تھی، جناب آدم علیہ السلام کو علم اور معرفت کے موتیوں سے کیوں آراستہ فرمایا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔